مقاصد نکاح اور اس کی اہمیت۔ ایجاب و قبول کے مخصوص الفاظ کے ذریعہ مرد و عورت کے درمیان ایک خاص قسم کا دائمی تعلق اور رشتہ قائم کرنا نکاح کہلاتا ہے، جو دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے صرف دو لفظوں کی ادائیگی سے منعقد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو عبادت کا درجہ دیا، تمام مذاہب میں اس کو حلال قرار دیا۔ قرآن مجید میں اور اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ الف کی زبانی جابجا نکاح کے لیے اپنے بندوں کو ترغیب دی۔ نکاح کے بہت زیادہ فضائل و فوائد ہیں۔ نکاح کے دنیوی و اخروی فضائل: ایک، نکاح سنت نبیہ ہے۔ ترجمہ: حضرت ابو ایوب سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، چار چیزیں نبیہ کرام علیہم السلام کی سنت میں سے ہیں، ہی خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح۔ ترمذی جیم 1 سواد 206 2 بے نکاح مردہ اور بے نکاح عورت محتاج اور مسکین ہے۔ ابن ابی نجی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مسکین ہے وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، اگرچہ وہ بہت مال والا ہو تب بھی وہ مسکین ہے؟ آپ الف نے فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ بہت مال والا ہو۔ پھر فرمایا، مسکین ہے وہ عورت جس کا خاوند نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، اگرچہ بہت مالدار ہو تب بھی وہ مسکین ہے؟ آپ الف نے فرمایا، ہاں، اگرچہ مال والی ہو۔ مجمع الزوائد جیم 4 سواد 328 وحولہ مجم طبرانی اوسط۔ اولاد کا طلب کرنا بھی نکاح کے مقاصد میں سے ہے، نسل انسانی کی بقا بھی اسی سے ممکن ہے۔ اس مقصد کے حصول پر حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ امت میم ہے میم دال یہ ہے کہ افراد میں اضافہ، امت محمدیہ کے افراد کا زیادہ ہونا بھی ایک اہم مقصد ہے، جس کی حضور الف نے تمنا فرمائی۔ آپ الف نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ اسی طرح قومی طاقت اور توانائی کا دار و مدار کثرت آبادی اور ان کی مادی اور اندرونی قوت پر منحصر ہے۔ آرام و راحت کا حصول: نکاح کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ سکون و آرام اور راحت کا ذریعہ ہے، جی بہلانے کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے آرام پکڑو اور تم میں محبت اور نرمی رکھ دی۔ مقصد: طبی طور پر جسمانی امراض سے بچاؤ۔ نکاح کئی بیماریوں اور امراض سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ نکاح نہ کرنے والے مادہ منویہ روکنے کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کا یہ مادہ جب کافی عرصہ تک بند رہتا ہے تو اس کا زہریلا اثر دماغ تک چڑھ جاتا ہے اور بسا اوقات انہیں مالی خولیہ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ نیو یارک مینٹل ہاسپٹل کے میڈیکل انچارج ڈاکٹر حاولہ برد کہتے ہیں، مینٹل ہاسپٹل میں عام طور پر مریض اس تناسب سے داخل ہوتے ہیں کہ ان میں ایک شادی شدہ ہوتا ہے تو 4 غیر شادی شدہ ہوتے ہیں۔ تحفہ لروس برٹلن کے ترتیب دیے ہوئے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ جوڑوں کی نسبت غیر شادی شدہ کہیں زیادہ خودکشی کے مرتکب ہوتے ہیں، جبکہ اکثر شادی شدہ افراد کی دماغی اور اخلاقی حالت نہایت متوازن اور ٹھوس ہوتی ہے، ان کی زندگی میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور جیسا کجرو اور سوداوی مزاج بہت سارے بن بہن نوجوانوں کا ہوتا ہے، شادی شدہ جوڑوں میں اس طرح نہیں پایا جاتا۔ نیز یہ بھی مشاہدہ ہے کہ شادی شدہ خواتین ہر چند کے بچہ جننے، ماں بننے اور خانہ داری اور ازدواجی زندگی کے بے شمار مسائل میں گھری ہوتی ہیں، پھر بھی دوسری غیر شادی شدہ عورتوں کے مقابلہ میں ان کی عمریں خاصی طویل ہوتی ہیں اور وہ ان کے مقابلہ میں زیادہ مطمئن اور خوش ہوتی ہیں۔ مقصد: طبی طور پر جسمانی امراض سے بچاؤ۔ نکاح کئی بیماریوں اور امراض سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ نکاح نہ کرنے والے مادہ منویہ روکنے کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کا یہ مادہ جب کافی عرصہ تک بند رہتا ہے تو اس کا زہریلا اثر دماغ تک چڑھ جاتا ہے اور بسا اوقات انہیں مالی خولیہ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ نیو یارک مینٹل ہاسپٹل کے میڈیکل انچارج ڈاکٹر حاولہ برد کہتے ہیں، مینٹل ہاسپٹل میں عام طور پر مریض اس تناسب سے داخل ہوتے ہیں کہ ان میں ایک شادی شدہ ہوتا ہے تو 4 غیر شادی شدہ ہوتے ہیں۔ تحفہ لروس برٹلن کے ترتیب دیے ہوئے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ جوڑوں کی نسبت غیر شادی شدہ کہیں زیادہ خودکشی کے مرتکب ہوتے ہیں، جبکہ اکثر شادی شدہ افراد کی دماغی اور اخلاقی حالت نہایت متوازن اور ٹھوس ہوتی ہے، ان کی زندگی میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور جیسا کجرو اور سوداوی مزاج بہت سارے بن بہن نوجوانوں کا ہوتا ہے، شادی شدہ جوڑوں میں اس طرح نہیں پایا جاتا۔ نیز یہ بھی مشاہدہ ہے کہ شادی شدہ خواتین ہر چند کے بچہ جننے، ماں بننے اور خانہ داری اور ازدواجی زندگی کے بے شمار مسائل میں گھری ہوتی ہیں،
پھر بھی دوسری غیر شادی شدہ عورتوں کے مقابلہ میں ان کی عمریں خاصی طویل ہوتی ہیں اور وہ ان کے مقابلہ میں زیادہ مطمئن اور خوش ہوتی ہیں۔